ضلع کے پی آسیاباد کے سرپوٹون فارسٹ رینج آفس کے حدود میں موجود ٹائیگر کوریڈور کا آج دولپلی حیدرآباد فارسٹ تربیتی سینٹر سے تربیت حاصل کرنے والے لگ بھگ 40 فارسٹ بیٹ آفیسرز کی ٹیم ڈپٹی کنزرویٹو آفیسر گنگا ریڈی کے زیر نگرانی میں آج مقامی فارسٹ رینج آفیسر پروین کمار، فارسٹ سیکشن آفیسر موہن کے ساتھ مل کر 40 فارسٹ بیٹ آفیسروں کو جنگل کا دورہ کروایا گیا۔ شیر کی اور دوسرے درخت اور ٹائیگر کوریڈور کے علاوہ جنگل کی حفاظت، نرسری پودوں کی دیکھ بھال کے علاوہ مہاراشٹر کے تاڑوبا سے ریاست کو آنے والے ٹائیگرز اور شیروں کے بارے میں تفصیلی جانکاری بھی دی گئی۔ کریم نگر ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے گنیش اور نوراتری میلاد النبی کی تقریبات پرامن ماحول میں منانے کی درخواست کی۔ آج کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں امن کمیٹی کے ارکان عہدیداران کے ساتھ آئندہ گنیش اور میلاد النبی کے تہواروں کے انتظامات پر میٹنگ بلائی گئی تھی۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا شہر میں نچلے درجے کے برقی تاروں کا میونسپل بجلی اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر معائنہ کیا جائے، اس کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے۔ انہوں نے محکمے کے عملے کو خاص طور پر گنیش وسرجن کے راستوں پر برقی تاروں کے بارے میں چوکس رہنے کا حکم دیا۔ جگتیال کے چنتاکنٹا تالاب سے متصل چاکلی ایلما مجسمے سے نظام آباد روڈ تک 15 لاکھ لاگت سے سی سڑک کے تعمیراتی کاموں کا جگتیال کے رکن اسمبلی ایم سنجے کمار نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر سنجے کمار نے کہا جگتیال ٹاؤن کی ترقی سیاست سے بالاتر ہے اور بفر زون FLT میں تعمیرات نہیں کی جا سکتی، وہ قوانین کئی سالوں سے نافذ ہیں، ماضی میں حکام کی عدم توجہ کے باعث بغیر اجازت تعمیر کیے گئے۔ ضلع کے بیاسی آباد سے عادل آباد جانے والے کراس روڈ کے پیٹرول پمپ کے آفس کے کل شام کے اوقات اچانک آگ لگ جانے سے پیٹرول پمپ کے علاوہ مقامی عوام میں دہشت کا ماحول ہے۔ فائر سروس عہدیداروں کی اطلاع دیے جانے پر فوری فائر سروس حرکت میں آتے ہوئے آگ پر قابو پاتے ہوئے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ کے ونود راؤ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر انچارج اسپیشل فاسٹ ٹریک کورٹ و انچارج ایڈیشنل PP سب کورٹ نرمل کی شاندار کارکردگی کے تناظر میں آج سینئر کانگریسی قائد انیس احمد خان کی رہائش گاہ عیدگاہ نرمل میں ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مسٹر کے ونود راؤ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کو شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی اور انہیں تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر کویتا وشواس ڈی ایڈوکیٹ، اما شیلیندر ایڈوکیٹ، امرین فاطمہ ایڈوکیٹ کے علاوہ الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، محمد زاہد علی مالک IA فنکشن ہال، سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر، روزنامہ سیاست وشواس ڈی ایڈوکیٹ، سید ماجد علی ریئل اسٹیٹ، افنان خان ریئل اسٹیٹ، سید دانش علی ریئل اسٹیٹ اور دوسرے موجود تھے۔ واضح رہے کہ ونود راؤ پبلک پروسیکیوٹر کو ان کی شاندار کارکردگی پر رہائشی حکومت کی جانب سے ریاستی حکومت کی جانب سے 2 مرتبہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ نظام آباد کے بابن صاحب پہاڑی علاقے میں ایکسپائری ادویات اور میڈیکل ویسٹ کو بڑی مقدار میں پھینکے جانے پر عوام نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ عوام نے کہا یہ کچرا T54 کینال کے قریب ڈالا گیا جس سے پینے کا پانی آلودہ ہو جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ عوام نے ضلع کلکٹر اور بلدیہ کمشنر سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ درگاہ حضرت افضل بیابانی رفاعی قاضی پیٹ ورنگل کے سندر شریف میں ہزاروں مریدین عقیدت مندوں اور عاشقان افضل بیابانی شریک ہوئے۔ سندر شریف کا آغاز سندر سے ہوا۔ سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی رفاعی قاضی المعروف خسرو پاشا کی زیر نگرانی میں سندل مالی پیش کر رہے ہیں۔ آج اس کے موقع پر ایک عظیم شان جلسہ عام بلا عنوان اتحاد کانفرنس بھی منعقد ہوئی۔ تلنگانہ مائنارٹی اسٹڈی سرکل اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر نظام آباد کے زیر اہتمام شعبہ کامرس و اکنامکس گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن کی شراکت سے ڈگری کالج بودھن میں جاب اورینٹڈ ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایس سریش نے خطاب کرتے ہوئے کہا تعلیم یافتہ اقلیتی طلباء کے لیے حکومت کی جانب سے منعقدہ جاب اورینٹڈ ورکشاپ سے اقلیتی طلباء کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سید روبینہ کوثر اور ناظمہ جبی نے اپنے خطاب میں کہا ہمارے نوجوان تعلیمی میدان میں کسی سے بھی کم نہیں ہیں۔ لائنز کلب آف بودھن ایپا سیوا کے زیر اہتمام بودھن منڈل کے موضوعات مندرنا اور موضوع بونسا کے اسکول اور آنگن واڑی مراکز میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات میں فرسٹ ڈسٹرکٹ گورنر لائن وجے لکشمی کی جانب سے طاقتور مقوی صحت بخش جوس تقسیم کیے گئے۔ LRD BJP قائدین نرسی ملو، دیویندر، راجیش، بالکشن، SN و دیگر نے آج RDO پارتا سیما ریڈی کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے کسانوں کو وقت پر یوریا کھاد سربراہ کرنے کی اپیل کی اور 100 بستروں والا سرکاری دواخانہ جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔
गणेश मंडप में CCTV कैमरों को लगाने, कमेटी अरकान को मशवरा। मिलादुन्नबी और गणेश त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाने का DSP रामानुजम का मशवरा। जिले के गाजियाबाद के सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन में आज सब इंस्पेक्टर कमलाकर के ज़ेर निगरानी में गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ अमन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से कागज़ नगर DSP रामानुजम ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर कोटाला संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर कमलाकर के साथ मिलकर अमन कमेटी इजलास से खिताब किया। ज़िले जगतियाल में गणेश की पुरम तक़रीबात को यकीनी बनाने के लिए हिफाजत इंतजाम किए जाएँ। कौमी मेगा लोक आधार के बारे में लोगों में बेदारी पैदा की जाए। क्राइम रिव्यू मीटिंग में ज़िले SP अशोक कुमार IPS मौके पर बात करते हुए कहा, ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात पर पुलिस अफसरान की ख़ुसूसी कार्रवाई की वजह से ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात में पेशरफ्त हुई है। LID BJP कायदीन बालकिशन, देवेंद्र, राजेश, बालराज, श्रीनिवास, शंकर व दीगर ने आज तहसीलदार प्रेम कुमार को मेमोरेंडम पेश करते हुए कहा, हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम होने पर अवाम में मायूसी की लहर दौड़ गई है। LID RTC बस स्टेशन में आज इंसदाद गुरबत तंजीम के ज़ेर एहतमाम डॉकरा ग्रुप ख़वातीन ने फूड फेस्टिवल का इनेकाद करते हुए मुख्तलिफ खुर्दनोशी की अशिया नुमाइश करते हुए सबको अपनी तरफ राग़िब किया। वाज़ेह रहे कि डॉकरा ग्रुप ख़वातीन खर्चात के ज़रिए खुद कफील बनने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स बनकर माशी तौर पर मुस्तहकम हो रही हैं। लायंस क्लब पटलम की जानिब से बॉडी फ्रीजर लाशों को महफूज करने की कोल्ड मशीन मेजर ग्राम पंचायत पिटलम के सेक्रेटरी बलराम के हवाले की गई। वाज़ेह के संजीव रेड्डी ने अपने फंड से अतिये के तौर पर ये फ्रीजर दिया है। तंजीम उलमा हुफ़ाज़ निज़ामाबाद के दफ्तर में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें MLC एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर खान ने शिरकत की। उलमा ने रियासती काबीना मुसलमानों को नुमाइंदगी न देने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा उलमा ने आइमा मौज़िरीन के एजाज़िया की फौरी इजराई और इस पर आय शराइत के खात्मे और कंटलेश्वर की हज़रत कमाल शाह बियाबानी मस्जिद की खस्ता हालत पर वक्फ बोर्ड की लापरवाही के खिलाफ भी सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। ज़िले निज़ामाबाद में सूदखोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या की हिदायत पर गैर कानूनी फाइनेंस कारोबार पर धावे करते हुए टी टाउन पुलिस हदूद में खानगी फाइनेंसर के मकान से 12 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। ज़िले भर में बाइक वक्त 10 टीमें तश्कील देकर निज़ामाबाद, बोधन, आरबू में अचानक छापे मारे गए। पुलिस ने कहा, अवाम को लूटने वाले सूदखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के गाजियाबाद के चेंतला मानेपल्ली मंडल में आज किसानों के त्यौहार के मौके पर किसान ने अपने बैल को लेकर करीब में मौजूद तालाब में बैल को नहलाकर सजाने के लिए गया, लेकिन पानी इतना गहरा था, जैसे ही तालाब में कदम रखा किसान तालाब के पानी में गर्क हो गया। इस तरह से किसानों का त्यौहार खुशी के मौके पर गम में बदल गया। किसान के घर में भी मातम शुरू हो गया। चेंतला मानेपल्ली मंडल पुलिस ने केस दर्ज करते नाश की तलाश और तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना काबीना का इजलास 25 अगस्त को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में मुजालिस से मुकामी के इंतखाबात, 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात और असम्बली और कौंसिल के इजलास के इनेकाद पर फैसलों का इम्कान है। असम्बली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस PC घोष कमीशन रिपोर्ट की पेशकशी और मुबाहिस की तारीखों का तयन किया जाएगा। जस्टिस घोष ने 30 सितम्बर को अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है और काबीना ने रिपोर्ट का असम्बली में पेश करते हुए मुबाहिस के बाद कार्रवाई से मुतालिक फैसला करने की तैयारी कर ली है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तहकीकाती रिपोर्ट के खिलाफ साबिक चीफ मिनिस्टर KCR हाई कोर्ट से रुजू हुए, लेकिन उन्हें कोई अबूरी राहत नहीं हुई। हुकूमत मुकम्मल रिपोर्ट असेंबली और कौंसिल में पेश करते हुए तफसीली मुबाहिस के हक में है। गणेश त्यौहार के बाद असेंबली इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। मजालिस मुकामी के इंतखाबात पर भी काबीना में मुबाहिस होंगे। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी से मुतालिक फैसलों पर काबीना में जायजा लिया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में बरक़ी पोल्स पर गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के केबल वायर्स नस्ब करने की मुखालिफत की है। अदालत ने वाज़ेह किया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनियों के केबल वायर नस्ब किए जा सकते हैं जिन्होंने लाइसेंस हासिल किया। रामंतापुर में कृष्णा जन्म अष्टमी के मौके पर बरक़ी शौक से 5 अफराद की मौत वाक़ई हुई थी। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने बरक़ी खंभों से हंगामी तौर पर केबल वायर्स को निकालने की हिदायत दी। भारतीय एयरटेल ने हुकूमत के फैसले को अदालत में चैलेंज किया। केबल वायर्स निकालने से शहर के कई इलाकों में इंटरनेट खिदमात मुतासिर हुई। जस्टिस नागेश भीमा पाका ने आज इस मुकदमे की समाअत करके फैसला सुनाया। आवाम की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जस्टिस भीमा पाका ने जज्बाती रिमार्क्स किए। रामंतापुर वाक़े का हवाला देते हुए जस्टिस भीमा पाका ने कहा कि एक बच्चे को अपनी सालगिरह के दिन वालिद की चिता को आग दिखानी पड़ी।
اور اس واقعے سے مجھے کافی دکھ پہنچا۔ برتھ ڈے پر کیک کاٹنے کے بجائے 9 سالہ بچے نے حادثے میں فوت اپنے والد کی چتا کو آگ لگائی۔ جسٹس بھیما پکا نے کہا کہ رامنتا پور واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے محکمہ جات کے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ محکمہ جات کے رویے پر برہمی کا اظہار کر کے جسٹس بھیما پکا نے سوال کیا کہ انسانی جانوں کے نقصانات کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس واقعے کے لیے تمام ذمہ دار ہیں اور سماج کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر واضح قوانین کے ذریعے عوامی جانوں کا تحفظ کس طرح ممکن ہے۔ جسٹس بھیما پکا نے درخواست گزار کے استدلال پر برہمی ظاہر کی کہ کیبل وائروں کے وزن سے برقی کھمبے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے جب یہ کہا کہ کھمبے پر کیبل وائرز میں لائسنس یافتہ یا غیر لائسنس یافتہ کی شناخت کرنا ممکن نہیں ہے، اس پر جسٹس بھیما پکا نے کہا کہ کرنسی نوٹ پر موجود گاندھی کی بہتر طور پر شناخت ہو جاتی۔ جسٹس بھیما پکا نے ہدایت دی کہ برقی پولز پر صرف لائسنس یافتہ کیبل وائرز کو برقرار رکھا جائے اور غیر لائسنس یافتہ کو اجازت نہ دی جائے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگا ہے اور حیدرآباد میٹرو ریل نے دارالشفا تا فلک نما راہداری پر پلرز کی نشاندہی مکمل کرنے کے بعد کئی مقامات پر پلرز کے لیے کھدوائی کا آغاز کر دیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل سے دارالشفا تا فلک نما راہداری پر کاموں کے دوران حصول جائیداد اور انہدامی کارروائیوں کے ساتھ فلک نما پر پلرز کے لیے نشاندہی و کھدائی کو بھی شروع کر دیا ہے۔ دارالشفا سے منڈی میرالم، کوٹلہ علیجہ، سلطان شاہی، دائرہ میر مومن، ہری باولی اور شالی بنڈے تک حصول جائیداد کے علاوہ علی آباد، انجن بولی، فلک نما کے قریب پلرز کے لیے کھدوائی شروع کر دی گئی۔ حیدرآباد میٹرو ریل حکام کے مطابق اس راہداری پر پلر کے مقامات کی نشاندہی کو مکمل کرنے کے منصوبے کے مطابق کاموں کو انجام دیا جانے لگا ہے اور پلرز کے لیے نشاندہی کر کے انجینئرز نے کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام جس طرح سے کیے جا رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے نشانے کے مطابق اندرون 5 برس کاموں کو بڑی حد تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس راہداری پر حصول جائیداد کے لیے نشاندہی اور شالی بنڈر روڈ پر انہدامی کارروائیوں کا جلد آغاز ہوگا اور مالکین جائیداد کے ساتھ مشاورت کے بعد معاوضے کی ادائیگی کر کے تخلیہ کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس راہداری پر کاموں کے دوران ٹریفک مسائل سے نمٹنے منصوبے کے تحت راہدار کی ابتدا اور اختتامی دونوں ہی مقامات پر کاموں کو شروع کر دیا گیا تاکہ مصروف سڑک پر راہگیروں کے مسائل کو کم کیا جا سکے۔ حکومت نے شہر میں رات بھر تجارتی و سیاحتی اداروں کو کھلا رکھنے کی پالیسی تیار کر لی اور جلد اس منصوبے کو روشناس کروایا جائے گا۔ شہر میں رات میں تجارت کو باقاعدہ بنا کر کاروبار کے ذریعے معیشت کو مستحکم بنانے اقدامات سے متعلق جو منصوبہ تیار کیا گیا، اس پر عمل میں محکمہ سیاحت اور دیگر متعلقہ محکمہ جات نے جامع منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اس منصوبے پر گزشتہ ماہ انکشاف ہوا تھا اور اب توثیق کی جانے لگی کہ حیدرآباد میں رات کے کاروبار کے زونز کی تیاری کے ذریعے شہر کے مختلف مقامات بالخصوص سیاحتی مقامات کے علاوہ تجارتی اداروں کو رات بھر کاروبار کی اجازت پر غور کیا جانے لگا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رات کے اوقات میں کاروبار اور ایسے شہر جو رات بھر کھلے رہتے ہیں، ان شہروں کی معیشت کے علاوہ ان شہروں میں حفاظتی و صیانتی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد نائٹ ٹائم اکنامی کو خطیت دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر رات میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر نائٹ ٹائم اکنامی زون پر خصوصی نگاہ رکھی جائے تو جرائم کی شرح میں بھی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ رات میں بازاروں کے رہنے اور سرگرمیوں میں اضافہ اور پولیس کی گشت وغیرہ ہوا کرتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر کے لیے رات میں کاروبار کے ذریعے معیشت کو مستحکم کرنے جن شہروں کا جائزہ لیا گیا، ان میں ہندوستانی شہر ممبئی بھی شامل ہے، جہاں رات میں مخصوص تجارتی سرگرمیوں کی اجازت کے نتیجے میں سال 2020 سے تجارتی آمدنی میں 15% کا اضافہ ہوا، جبکہ ٹرانسپورٹ، ریٹیل اور سیکورٹی شعبے میں 50,000 سے زائد افراد کو ملازمتیں حاصل ہوئی۔ اسی طرح ممبئی میں 5 سال میں رات کی تجارتی سرگرمیوں سے 7 لاکھ نوجوانوں کو ملازمتیں ملی اور جرائم کی شرح میں 15% کی گراوٹ آئی۔ عہدیداروں کے مطابق رات میں شہری علاقوں میں تجارتی و سیاحت اضافے سے شہریوں اور سیاحوں کی دلچسپی کے مقامات میں اضافہ ہوتا ہے اور سرمایہ کاری بھی بڑھتی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مانو کے سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن CDOE کی جانب سے BEd اور MBA پروگرام سے مداخلوں کے لیے آخری تاریخ میں 17 ستمبر تک توسیع کی گئی اور انٹرنس 28 ستمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ فاصلاتی تعلیم میں UG، PG، ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ پروگرامز میں بھی داخلے 13 اکتوبر تک کھلے ہیں اور ایڈمیشن فیس ادا کرنے کی تاریخ 15 اکتوبر ہے۔ ہمارے معاشرے میں والدین اپنی ساری زندگی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات قربان کر کے بچوں کو پڑھاتے، سنوارتے اور ان کے لیے سرمایہ جمع کرتے ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بڑھاپے میں جب والدین کو سہارا اور محبت کی جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بعض اولادیں جائیداد پر قبضہ کر کے انہیں تنہا، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دردناک واقعہ شہر حیدرآباد میں پیش آیا۔
اطلاعات کے مطابق آصف نگر کے علاقے مراد نگر میں رہنے والے سید احمد علی 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کی شریک حیات نے انتقال سے قبل اپنی بیٹی اسرا احمد کے لیے ایک وصیت لکھی تھی، جس میں انہوں نے اپنے شوہر کی موت تک ان کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی تھی۔ چند ماہ اسرا احمد اپنے والد کی دیکھ بھال میں کوتاہی برت رہی ہے، جس پر انہوں نے پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزن ایکٹ 2017 کے تحت کلیکٹریٹ سے چند ماہ قبل شکایت کی اور 2023 میں تلنگانہ ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی تھی۔ اس وقت کے کلیکٹر حیدرآباد انودیپ نے احمد علی کو سہارا دینے کا ان کی دختر کو حکم دیا، باوجود اس کے بیٹی نے اپنے باپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی، جس پر وہ دوبارہ کلیکٹر سے رجوع ہوئے۔ موجودہ کلیکٹر حیدرآباد ہری چندا نے آصف نگر کے تحصیلدار جیوتی کو ہدایت دی کہ وہ گھر بزرگ شہری کو مکان حوالے کر دے۔ تحصیلدار پولیس کے ساتھ گھر کو پہنچی۔ بیٹی نے تقریباً 3 گھنٹوں تک بحث کے بعد اعضاء کو توڑتے ہوئے گھر احمد علی کے حوالے کر دیا، جس پر احمد علی نے عہدیداروں سے اظہار تشکر کیا۔ یہ واقعہ معاشرتی زوال اور والدین کی خدمت سے غفلت کے رجحان پر ایک سنگین سوالیہ نشان ہے۔ اسلامی تعلیمات اور اخلاقی اقدار میں والدین کی خدمت کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ جائیداد اور دولت عارضی ہے، لیکن والدین کی دعائیں ہی انسان کی اصل دولت ہے۔